تمہارا برتھ ڈے جس طرح سے یاد ہے تمہیں، نیند میں اٹھا کر کے بھی پوچھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس لیے کہ ہر سال مناتے ہو یا اپنی پیدائش کی تاریخ ہر کوئی یاد رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو پرانی چیز ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے زمانہ گزر چکا ہے، اب تو تم جوان ہوئے اور کچھ تو بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پرانی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہو، جس طرح تمہیں اپنے جنم دن یاد ہے۔ یہ خود کی زندگی کے بارے میں جس طرح معلوم ہے، اسلام کی نشو و نما، اس کی تاریخ ابتدا سے لے کر اب تک ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کفار و مشرکین اور ملحدین جو اب زمانے میں آ رہے ہیں، ایتھیسٹ، ان کے چھوڑے ہوئے اعتراضات سے تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ لے کر کے چلیں دل میں کہ میرا دین حق ہے، اسلام سے زیادہ سچائی کسی میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اس کو سچا دین سمجھ کر کے ہی عمل کر رہا ہوں، اور اس کے متعلق ذرا بھی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اب رہی بات جو اعتراضات ہیں، جو شک ہے، شبہات ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایسا ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی، ہم تو یقین رکھتے ہیں، ابھی رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، تو رات باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا، باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہو سکتا ہے، ابھی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے، ابھی تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے سورج نکلے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں سورج کو پھر سے طلوع کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی، یہ یقین کے ساتھ ہم ہیں۔ یہ عقیدہ میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، اسلام کے متعلق ان ظالم کتوں کے لیے جو ہمہ وقت اسلام کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، یا پھر شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کر کے یا پھر ہمارے ماحول میں، اور سیدھا سادہ مسلمان یہ سوچنے لگتا ہے کیا ایسا بھی ہے میرے دین میں؟ اسی لیے میرے عزیزو، ان کی جانب سے 1000 شک و شبہات آئیں، لیکن تمہارا دین حق ہے، اس پر تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو چند ٹکے کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو آج سوالات کر کر کے تمہارے دلوں میں شک پیدا کرتے ہوں۔ کل کو اگر دجال تمہارے سامنے آئے اور وہ یہ کہے میں خدا ہوں، تم کہو گے نہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ تم سے سوال کرے گا پھر خدا کون ہے؟ تم کہو گے خدا وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ وہ کہے گا کہ ابھی میں بارش برسا کر کے دکھاتا ہوں، بارش برسائے گا۔ تمہاری دلیل تو ختم ہو گئی نا۔ تم کیا دعویٰ کیے تھے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، فوراً اس نے بارش برسا کر کے دکھا دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی تم انکار کر دو کہ نہیں، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ پھر وہ پوچھے گا پھر خدا کس کو مانتے ہو تم؟ تم کہو گے میں خدا اس کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ وہ دجال اپنے سامنے ہی ایک آدمی کو مار ڈالے گا اور پھر مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، کہا لو میں نے کر دیا۔ تمہارا دعویٰ تو یہی تھا کہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میں نے تو دے دیا، تمہارے آنکھوں کے سامنے دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں وہ کر کے دکھائے گا۔ تو اب اس وقت تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ یہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا، یہ ساری نشانیاں بتاتی۔ یہ آج چند ٹکوں کے خریدے ہوئے لوگوں کے چھوڑے ہوئے اعتراضات پر تم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہو۔ تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی بارش نازل کر کے دکھا دے، مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے، تب بھی میں اس کو خدا تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرا خدا تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اتنا یقین رکھو کہ ظاہری حالات دیکھ کر کے تمہیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں صرف دجال کے پیچھے ہی کافر ہو جائیں گے۔ آج میں اس مضبوطی کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اسلام اور تمہارے ایمان کی دولت اتنی راسخ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے
کہ یہ چھوڑے ہوئے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے تم ڈگمگ نہیں ہونا، کبھی ادھر ادھر تزلزل کے شکار نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی تاریخ پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، تو اسلام ایک دین کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہے انسان کے اندر، وہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں ایتھیسٹ جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، اور ہندی میں جو ہے ناستک کہتے ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ثابت کر کے دکھائے، دنیا میں جی کر کے دکھائے کہ وہ کسی بھی دین پر نہیں چلتا۔ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دین سے ملتے جلتے ہیں۔ خود سے کچھ نہیں کرتا، کسی دین سے ہی لیا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے دین کو لیکن عمل کرتا ہے۔ کوئی انسان دھرتی پر ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر فطرت میں یہ نہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہے۔ دین سے تعلق رکھنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، پیدائشی ہے۔ اور سب سے پہلا دین جو اس دھرتی پر آیا ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے انسان کے ساتھ آیا ہوگا۔ اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور بعد کے ہوں گے ہم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، تو ہم کو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے الگ الگ دلیلیں لانی پڑتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں روئے زمین پر پہلا انسان جو آیا، وہ جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا، وہ دین اسلام۔ اب اسلام کا سفر اس دن سے چل رہا ہے جس دن انسان نے دھرتی پر قدم رکھا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے، سب کا عقیدہ ایک، دین ایک، بس شریعتیں بدلتی رہیں گی، لا چینج ہوتے رہیں۔ لا کے چینج ہونے سے پورے دین اور عقیدے کے چینج ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ۔ سب نبیوں کا عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ سارے نبیوں کا عقیدہ تھا فرشتے موجود ہیں، سارے نبیوں کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، آخرت پر۔ سب ان معاملات میں کوئی فرق نہیں۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ اب لا جو ہیں، لا کہتے ہیں قوانین انسانوں کے جیسے جیسے بدلتے جاتے ہیں حالات، قانون بدلتے جاتے ہیں۔ ارے میاں ہم تو ابھی 10 سال کے اندر اتنے امینڈمنٹ دیکھ چکے پارلیمنٹ کے اندر۔ قانون امینڈمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنشودھن جو ابھی لا کر کے پوری ہندوستان کو نچایا گیا کہ ہم اس میں ترمیم لا رہے ہیں۔ ترمیم کہتے ہیں قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے، پہلے یہ تھا اب یہ ہے۔ یہ ہر ملک میں ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد انسانوں کے یہ جو بل پاس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ لا تو پہلے سے یہاں پر بنے ہوئے 1950 سے ہمارے ملک میں، لیکن ابھی بھی ہر سال پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے، کوئی نیا قانون آتا ہے۔ پہلے ٹیکس الگ تھا، اب ٹیکس الگ ہو گیا۔ یہ جو لا چینج ہوتے جاتے ہیں، اس سے کیا یہ فرق پڑتا ہے کہ پہلے آپ ہندوستانی تھے اب ہندوستانی نہیں ہیں؟ فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے۔ آپ جس دیش کے رہنے والے تھے وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں، لا آپ کے چینج ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بنیاد اسلام کی وہی ہے جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، لیکن ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کے لا چینج ہوتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، لیکن کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ تم گائے کی پوجا کر سکتے ہو، تم بندر کی پوجا کر سکتے ہو۔ پھر کسی نبی کے اس میں آ گیا ہو کہ نہیں یہ فلاں کی پوجا کر سکتے ہو، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، ایک خدا کی عبادت ہوتی رہی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب میں تاریخ اسلام جو بتا رہا ہوں،
تو فخر سے کہو میرا دین وہی ہے جو دنیا کی شروع سے لے کر آج تک موجود ہے. جس دن آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے اسی دن اسلام بھی ساتھ میں آیا ہے. اسلام اسی دن ساتھ میں آیا. اب یہاں پر باتیں آتی ہیں کہ وہ دھرم بہت پرانا ہے, یہ دھرم بہت پرانا ہے, ان کو تو یہ تک پتہ ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں 50 لاکھ سال پرانا ہے, کبھی کہتے ہیں کوئی 40 لاکھ سال پرانا ہے. یہ اٹکل پچو ہے. دنیا 1 لاکھ سال پرانی ہے یا نہیں یہ ثابت نہیں کر پائیں گے. دنیا کو قائم ہوئے یعنی آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر آئے ہوئے اور اب تک کتنا سال گزرا, یہ اب تک یہ بتا نہ سکیں گے کہ 1 لاکھ سال گزرے ہیں کہ 2 لاکھ. لیکن اٹکل پچو مارے جاتے ہیں کہ ہمارا جو ماننے والا عقیدہ ہے یہ 50 لاکھ پرانا ہے. 50 لاکھ بولو, خیالی تو ہے پورا دھرم, تو 50 لاکھ بولو, 50 کروڑ بولو, سب چلے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ کہانی ہے, جتنا بھی بول لو چلے گا. ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, تو پھر آپ کو ہم تاریخ کے حساب سے بتائیں گے میرا دین اس دن سے ہے جس دن آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. اب ان کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ صرف دین اسلام ہی بولتا ہے. عیسائیوں کی کتابوں میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, یہودیوں کی کتابوں میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب مانے جاتے ہیں, دین مانے جاتے ہیں, ان سب میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے. آج دنیا میں جتنے ریلیجینز پائے جاتے ہیں, یہ میری اسپیشل اسٹڈی رہی ہے پہلے. یہ اور بات ہے کہ تقریباً اب کتابوں سے پڑھنے سے تعلق ختم ہو کر کے بھی 10-12 سال گزر گئے ہیں. لیکن ہماری اسپیشل اسٹڈی اسی پر ہوتی تھی, تقابل ادیان. دنیا کے جو بڑے بڑے دین ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے, ان کے اندر موجود کیا کیا ہے. اس طرح سے اگر میں فرق کر کے بتاؤں تو سب سے زیادہ میجورٹی میں, اگر پوری دنیا میں 100 دین پائے جا رہے ہیں, 100 دین اگر پائے جا رہے ہیں تو اس میں سے 85 سے 90 دین صرف ہندوستان میں ہیں, باقی پوری دنیا میں. یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے سب سے زیادہ الگ الگ دھرم کو ماننے والے یہ صرف بر صغیر میں پائے جاتے ہیں. باقی پوری دنیا ایک طرح ہے, الگ ہے. پورے چائنا کا پہلے سے جو دین رہا تھا, کنفوشیوس, وہاں پر ایک بہت پرانا دین عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے. پھر بدھزم, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700-800 سال پہلے سے. اور اس کے بعد افریقہ کے کالے لوگوں میں بت پرستی تھی, وثنیہ اس کو کہتے ہیں, ان کے بھی الگ الگ نام ہیں. ان کے ہاں ایک الگ دین پایا جاتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عیسائیوں کا ایک اپنا دین ہے, مذہب ہے, اور پھر یہودیوں کا ایک الگ, جیوز کہلاتے ہیں. اس طرح سے یہ پوری دنیا کے ہو گئے. اور پھر ہم ہندوستان میں آتے ہیں تو ہندو, جن کے دھرم کا اصل شبد جو ہے سناتن ہے, ہندو قوم کو یہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کے دھرم کا نام نہیں ہے. اب اس میں بھی بہت سارے الگ شعبے ہیں. جین یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں, سناتنی نہیں ہیں. سناتن میں بھی جو ہے آریہ سماج ایک الگ ہے, وہ کچھ کتابوں کو نہیں مانتے, یہ کچھ کتابوں کو نہیں مانتے, ان میں فرق ہے الگ الگ. لیکن بہرحال ایک تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان ادیان کی. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام سے پرانے ہیں, اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے. یہودی, جیوز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پرانے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان میں بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا, وہاں سے یہودی ہیں, ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. کرسچین جو ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, دنیا میں آج ان کی سب سے زیادہ تعداد مانی جاتی ہے, میجورٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو سناتنی ہیں, آریہ سماج ہیں, یہ تو تاریخ بتاتے بھی نہیں. یہ یہودی تو تاریخ بتاتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے سال پہلے کے تھے. بدھزم کے جو لوگ ہیں بدھسٹ، ان کے بھی یہاں تاریخ ہے، گوتم بدھ کے پیدائش کی تاریخ یا ان کے زمانے سے وہ لوگ ہیں. اور جو چائنا میں کنفوشیوس تھے ان کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ سب کی ایک تاریخ ہے، لیکن ہندوؤں کے ہاں سیدھے 50 لاکھ سال پہلے کی تاریخ ہے. اب وہ ہم کو تو نہیں معلوم 50 لاکھ سال پہلے یا 60 لاکھ سال پہلے، بہرحال. لیکن میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کا دعویٰ ہے کہ اسلام سے ہم پہلے ہیں، اور اسلام کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں لایا گیا. دیکھیں، استعمال کے طور پر ہم یہ بات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، بلکہ یہ حقیقی رسول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے خاتم ہیں، آخری رسول ہیں. دین حضور پر آ کر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن دین اسلام کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، جن کی ترجمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں گا. اسلام کا لفظ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کئی نبیوں سے یہ ہے. تو اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے چلا ہے عقیدے کے اعتبار سے. اب ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ لوگ جس کو اسلام ٹارگٹ پر رکھتے ہیں وہ ہمارا یہی دین ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر کمپلیٹ ہو گیا. اب کمپلیٹ جس کے ساتھ ہوا ہے یقیناً وہ ہمارے رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا، بلکہ کل کائنات کے وہ مرجع اور محور ہیں. یہ سب عقیدہ ہمارا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ تاریخ بتاتے ہیں تو ان کو سوال کرنے کا پہلے ہی حق نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں اسلام کو ہی کیوں فالو کریں. اس سوال کا جواب میں بتاتا ہوں. پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا، چھوڑو سارے جھگڑے چھوڑ دو، اس کو فالو کریں اس کو فالو کریں. میں نے تو تاریخ بتا دیا، پوری کائنات کا باپ جو سب سے پہلے انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. آؤ ہم اور آپ اپنے باپ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ دین اسلام ہے. وہ دین اسلام ہے، آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کے لا، ان کی شریعت اب نہیں ہے، ان کا عقیدہ، ان کی بنیادیں، وہ دین موجود ہے. لیکن ساتھ میں آدم علیہ السلام کو اگر مانتے ہو، چلو آ کر کے اس پر یہ بھی ماننا ہوگا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے. 300-350 سال روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر وہ ایک دن آیا جب اللہ نے ایک کلمہ ان کو القا فرمایا، اور پھر اس کلمے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اور حدیثوں میں بعض تفاسیر میں یہ فرمایا گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اے مولا، جو تیرا سب سے حبیب نبی ہے محمد، اس کے واسطے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. رب تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی دعا قبول فرمائی تھی. تو آج یہ بھی تسلیم کرو کہ آدم علیہ السلام کے اگر دین پر ہوں گے تو اس آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو یقیناً وہ اکمل و اتم رسول ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کا دین ہی سچا دین ہے.